ایک اور واقعہ بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی، مشہور شاعر ہیں، عربی زبان کے بہت اچھے شاعر تھے یہ. ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا. آپ کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ جھوٹ جہاں بولنا جائز ہے ان میں سے ایک مقام ہے شوہر بیوی کے آپس میں. شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے، بیوی کے اور شوہر کے معاملات میں، بیوی کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات میں، دوسرے معاملات میں نہیں. بیوی اور شوہر کے معاملات میں جھوٹ بول سکتے. یہ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو یہ مسئلہ؟ تو اس واقعے میں ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، ان کی بیوی بھی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی لونڈی کے ساتھ رات گزار رہے تھے. بیوی نے دیکھا تو بیوی کو غیرت آئی. کہنے لگی کہ ایک آزاد عورت کے ہوتے ہوئے تم جو ہے مطلب ایک لونڈی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جائز تھا، ناجائز کام کچھ نہیں، لیکن ان کو غیرت تھی کہ میں ایک شریف عورت، میں آزاد عورت، مجھے ہوتے ہوئے یہ جو ہے کسی اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ ویسے بھی سوکن کے تعلق سے عورتوں کے اندر حساسیت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ اگر دوسرے مقابلے میں لونڈی ہو تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بیوی نے شکایت کی. اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو کیا کرنا تھا؟ بیوی کو راضی کرنا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا فائدہ اٹھایا کہ بیوی کو آپس میں راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو میں نے جو مطلب اس کے ساتھ خلوت نہیں کی، میں اس سے ملا نہیں ہوں. بیوی نے کہا کہ اگر ملے نہیں ہو تو قرآن پڑھ کر سناؤ، اس لیے کہ اگر ناپاک ہوگے مل کر ناپاک ہو گئے ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتے تم. اب تم جو ہے مطلب قرآن پڑھ کر سناؤ، اگر تم قرآن پڑھو تو میں مان لوں گی کہ تم اس سے ملے نہیں ہو، صرف ساتھ میں تھے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ شاعر تھے، انہوں نے کیا کی؟ قرآن کے انداز میں شعر اپنے جو کچھ بنا کر پڑھے. قرآن کے انداز میں کچھ شعر بنا کر پڑھے. شعر میں جھوٹ نہیں تھا، شعر سچ ہے، لیکن وہاں جو ہے مطلب بیوی کو راضی کرنے کے لیے. اس پورے واقعے کے اندر واقعہ اہم نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جو شعر کہے وہ شعر ہیں. اس شعر کے اندر جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شہدت بأن اللہ واحد وأن النار مثوى الكافرین، میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اور وأن النار مثوى الكافرین، اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے. وأن العرش فوق الماء طاف، اور عرش پانی پر موجود ہے. وفوق العرش رب العالمین، عرش کے اوپر رب العالمین ہے. اس پورے واقعے کو انہوں نے اس انداز سے ان اشعار کو پڑھا کہ ان کی بیوی نے یہ کہا کہ وہ سمجھا کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو قرآن پورا یاد نہیں تھا تو وہ یہ سمجھی کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد بیوی نے کہا کہ صدقت اللہ وکذبت عینی، میں نے اللہ تعالیٰ کو سچا مانا اور اپنی آنکھوں کو میں جھوٹا سمجھتی ہوں. میں نے جو دیکھا وہ غلط ہے، لیکن تم جو کہے وہ سچ ہے. واقعہ تو واقعہ ہوا، لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ عرش پانی پر ہے، اور وفوق العرش رب العالمین، عرش کے اوپر رب العالمین ہے، عرش کے اوپر رب العالمین. یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا عقیدہ ہے. یہ صرف صحابہ کا نہیں، صحابہ کے بعد کے علماء کا بھی یہی عقیدہ. مسروق امام مسروق تابعی ہیں، حضرت عبداللہ مسعود سے روایت کیا کرتے تھے. مسروق کے بارے میں یہ بات کہا جاتا ہے، کہیں آتی ہے، نقل کیا گیا کہ وہ جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت نقل کرتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ حدثت عائشۃ الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات. مسروق کہا کرتے تھے یہ جملہ ہمیشہ کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی حضرت عائشہ نے، جو صدیق سچے کی بیٹی سچی ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہیں، حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی سب سے چہیتی بیوی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کہتے تھے المبرأۃ من فوق سبع سماوات، ایسی عورت کہ جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی، ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی. تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت مسروق کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھے؟ آسمانوں کے. اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ آسمانوں کے اوپر ہیں. تو نقل میں کرتے جاؤں تو ایسے بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی احادیث کے بعد صحابہ کے اقوال اور اہل علم کے اقوال بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. میں نے خاص طور پہ اس بات کی کوشش کی کہ ائمہ اربعہ
अइम्मा अरबा जिनका नाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, उनका अकीदा क्या था इस मसले में, मैं आपके सामने इबारतें नकल करूंगा। आपको बताऊं कि ये अकीदा पूरे के पूरे अइम्मा का है। ये सारे के सारे अइम्मा इसी अकीदे को मानते थे कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मैं आपके सामने नकल करूं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इबारत। अल फिक़्हुल अबसत एक किताब है, एक है अल फिक़्हुल अकबर और एक है अल फिक़्हुल अबसत। अल फिक़्हुल अबसत में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज नकल किए गए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि जो शख्स ये कहे कि मैं अपने रब के बारे में नहीं जानता कि वो आसमान में है या जमीन में, उसने कुफ्र किया। और ऐसे ही वो शख्स भी जो ये कहे कि वो अर्श पर है लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अर्श आसमान में है या जमीन में, यानी उसने भी कुफ्र किया। मालूम क्या हुआ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा भी क्या था कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है, अल्लाह ताला अर्श पर हैं। अल फिक़्हुल अबसत में ये हवाला मौजूद है। ऐसे एक और हवाला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ है कि एक औरत ने उनसे पूछा कि जिस रब की आप इबादत करते हैं वो कहाँ, जो सवाल अल्लाह के नबी ने पूछा था, एक औरत ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से आकर पूछा कि जिस रब की आप इबादत करते हैं वो रब कहाँ है, तो उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन में नहीं आसमान में है। अल्लाह ताला जमीन में नहीं आसमान में है। इस पर उसने ये कहा कि अल्लाह ताला तो ये कहता है कि वो हुवा माअकुम, वो तुम्हारे साथ है। उसने कहा कि कुरान में बाज़ जगह तो अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि वो तुम्हारे साथ है, फिर आप कह रहे हैं कि अल्लाह आसमान पर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहा कि वो ऐसे ही है जैसे तुम किसी आदमी को लिखते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं हालांकि तुम उससे गायब होते हो। तुम क्या कहना चाहते हो, चलो तुम काम करो मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? तो वहां मौजूद नहीं रहते, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं यही हूं लेकिन मेरी मदद या मेरी ताईद या मेरी जो है मतलब मुवाफकत आपके साथ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान पर है, और जिन आयतों में ये जिक्र आया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वैसी ही बात है जैसे हम और आप कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा क्या था, इस सिलसिले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नहीं, उनसे पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बाद एक मर्तबा एक आदमी ने आकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, कैफ इस्तवा, वो कैसे मुस्तवी है मैं समझना चाहता हूँ, उसकी कैफियत मालूम करना चाहता हूँ। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह, रावी कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्स रोक दिए, अपना सर झुका लिए, पसीने से शराबोर होने लगे, गुस्से की कैफियत की वजह से, गुस्से की कैफियत की वजह से होने लगे। और उसके बाद कहा कि अल इस्तिवा मालूम, कि इस्तिवा का माना मालूम है, यानी अल्लाह ताला अर्श पर बुलंद है ये मालूम है। वल कैफ अन्हु मजहूल, उसकी कैफियत क्या है ये अल्लाह ताला ने हमको बताई नहीं है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, अब कैफियत के बारे में सवाल करना ये बिदअत है। वल ईमानु बिही वाजिब, इस पर ईमान रखना कि रहमान अर्श पर है ये वाजिब है। ये इमाम मालिक का कौल है। और उसके बाद इमाम मालिक ने उस आदमी से कहा वला अराका इल्ला मुब्तदे, तुम्हारे सवाल से लगता है कि तुम बिदअती हो, अपनी मजलिस से निकाल दिया। लेकिन जो बात बताना चाह रहे हैं इमाम मालिक का अकीदा क्या है, कहते हैं इस्तिवा मालूम, इस्तिवा का माना मालूम है कि वो अर्श पर है, और अल ईमान बिही वाजिब, इस पर ईमान रखना वाजिब है। ये इमाम मालिक का कौल हुआ। इमाम मालिक के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो सुन्नत जिस पर मैं हूं और जिस पर मैंने अपने असहाब यानी अहलुल हदीस को देखा है, मैंने जिनसे इल्म हासिल किया है जैसे सुफियान सौरी और मालिक वगैरह, इस सुन्नत के बारे में कौल ये है, यानी वो सुन्नत क्या है, वो ईमान क्या है जिस पर मैं कायम हूं, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार हो, ये पहली बात है। और उसके बाद कहते हैं और इस बात का इकरार हो कि अल्लाह अपने अर्श पर अपने आसमान में है, अपनी मखलूक से जैसा चाहता है करीब होता है, वो आसमान में है, अपनी मखलूक से जैसा चाहता है करीब होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। और बाकी बचे इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह अर्श पर है जैसे उसने चाहा और जिस तरह चाहा।
یہ نقولات میں نے آپ کے سامنے نقل کی. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ائمہ اربعہ کا نام جو عام طور پہ لیا جاتا ہے، حقیقت یہ کہ اس عقیدے میں ائمہ اربعہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. اور اس کے بعد زمانہ جتنا گیا اہل علم کا یہی عقیدہ رہا. اور ایسا بھی ہوا کہ بعض بڑے علماء، بہت بڑے بڑے علماء جو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عقیدہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، تو انہوں نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا. ایسے دو علماء کے نام میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ایک ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، سن 320 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. 320 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 310 سال بعد ان کا انتقال. ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، جن کی بنیاد پر آج بھی اشاعرہ کے نام سے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اشعری کہتے ہیں. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن تحقیق کی تو ان کی سمجھ میں آ گئی بات. انہوں نے اس عقیدے سے برات کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. ایسے ہی ایک اور امام سن 438 ہجری میں انتقال ہوا. ایک شوافے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، جوینی کہلاتے ہیں. امام الحرمین جوینی بہت مشہور عالم ہیں، شوافے کے بڑے جو علماء گزرے ان میں سے ایک ہیں. ان کے والد تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ابو محمد الجوینی. ابو محمد الجوینی یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کا عقیدہ تھا. لیکن پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. تو انہوں نے رجوع کیا اپنے عقیدے سے اور باقاعدہ کتاب لکھی رسالۃ الاستواء والفوقیہ، کہ رسالہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. انہوں نے یہ بات لکھی. تو یہ میں نے نقولات آپ کے سامنے نقل کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عقیدہ ہے، یہ علماء امت کا عقیدہ رہا ہے. یہ کسی ایک دو آدمی کا عقیدہ نہیں، پورے علماء امت کا عقیدہ رہا ہے. محققین علماء جتنے گزرے ان میں سب کا جو علماء، سوائے ان علماء کے جن علماء نے علم کلام اور منطق اور فلسفے کو غلطی کیے، ورنہ صحیح عقیدہ جو ہے یہی عقیدہ تھا. اور ان سب سے بڑھ کر ایک سب سے بڑی دلیل انسانی فطرت کی دلیل ہے. انسانی فطرت کی دلیل آپ جانتے ہیں، ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایک سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتی. انسانی فطرت کی دلیل ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ رب کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے، رب آسمانوں کے اوپر ہے. یہ ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر کے اس مسئلے کو تسلیم کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں خوب زور و شور سے یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. میں خوب زور لگا رہا تھا. پہلے کی بات کہہ رہے، میں خوب زور لگا رہا تھا کہ ایک سیدھا سادہ جو بدو آدمی، قریے کا آدمی ہے، قبیلہ ہمدان، ایک بستی خراسان، ملک خراسان کی ایک بستی ہمدان کا ایک آدمی آیا. آ کر اس آدمی نے کہا کہ شیخ آپ اتنا زور لگا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھائیے، آپ دلائل ولائل آپ کی اپنی جگہ، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں اس کو یہ مجھے سمجھائیے کہ جب کبھی کسی بھی آدمی کو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف کیوں اٹھ جاتا ہے؟ بے اختیار اس کے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں چلے جاتے؟ یہ فطرت میں یہ جو جذبہ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ابو محمد جوینی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں حیرنی الحمدانی، اس حمدانی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت کا عقیدہ ہے، یہ فطری عقیدہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے باخبر ہے، ہمارے سارے حالات سے باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہی کتاب کا عقیدہ، یہی سنت کا عقیدہ، یہی سلف کا عقیدہ، یہی ائمہ کا عقیدہ، یہی فطرت کا عقیدہ ہے. اس کی حفاظت کریں، اسے باقی رکھیں. اور آخر میں ایک مسئلہ ذکر کر کے آپ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جیسے میں نے کہا کہ آپ اس حیثیت سے بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے. بہت نازک مسئلہ ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے. جیسے دین کے بعض دوسرے مسائل کے تعلق سے لوگوں کے اندر سستی، کاہلی یا لاپرواہی ہوتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ رب کی ذات کا مسئلہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کی بات چل رہی تھی کسی موضوع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کبھی ایسا ہوا کہ میرے بیوی کے ساتھ میں نے کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو میں تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا، اس سے کم سزا نہیں دوں گا.
واقعہ کچھ اور بات چل رہی تھی. گفتگو کے دوران حضرت سعد بن عبادہ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا، کسی اور چیز سے نہیں ماروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا سعد کی غیرت دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ سعد اتنا غیرت مند ہے، اس کو دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ تو دھیان لو یہ بات، انا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، مجھے سعد سے زیادہ غیرت آتی ہے. واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے